اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے راستے کی طرف جو سب سے پائیدار، سب سے محکم راستہ ہے. تو تفسیر قرآن کریم کے سلسلے میں ہم جو ہے وہ آیت نمبر 26 پہ پہنچے ہیں، آیت نمبر 27 پہ، اور اس سے آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 27 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. فرمایا کہ اور وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیے گئے اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. کہہ دو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کی طرف، یعنی اپنی طرف جسے جو کہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یہاں پہ بیان فرمایا کہ جو کافر ہیں اپنے کفر کی توجیح کرتے ہوئے مختلف بہانے لاتے تھے. ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے چونکہ ان کے اوپر کوئی معجزہ نازل نہیں ہوا، یہ کوئی معجزہ لے کے نہیں آئے. جس طرح گزشتہ انبیاء مختلف معجزے لے کے آئے تو یہ بھی کوئی معجزہ لے کے دکھائے ہمیں. جیسے مختلف طرح کے وہ تقاضے کرتے تھے معجزات کے. کبھی کہتے کہ آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ہو کر گر پڑے تو ہم ایمان لے آئیں گے. کبھی کہتے کوئی صفا جو ہے سونا بن جائے. کبھی کہتے کہ اس کے پاس بہت بڑا باغ ہو جس میں ہر طرح کے درخت ہوں، نہریں جاری ہوں. تو یہ طرح طرح کے تقاضے کرتے تھے. قرآن نے بیان کیا سورہ یونس میں کہ ما تغنی من الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، کہ اگر ان کے اوپر بہت سارے اللہ تعالیٰ ان کو نشانیاں دکھا بھی دے تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ فقط ان کے بہانے ہیں. جو قوم ایمان لانا ہی نہیں چاہتی تو اس کے لیے آیات اور تنبیہ کچھ کام نہیں دیتی. اور اسی طرح فرمایا کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ قرار پا چکا ہے وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی یعنی ہر قسم کا معجزہ ان کے پاس آ جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو لہذا فرمایا کہ یہ فقط بہانے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کیوں اس کے اوپر نشانی نازل نہیں، یعنی اور نشانی سے مراد نہیں معجزہ ہے، کہ معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یعنی جو مراد یہ کہ جو معجزہ ہم طلب کرتے ہیں وہ دکھا دے. وغیرہ رسول پاک کے معجزات بھی تھے اور قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی معجزات تھے، لیکن ان کے مقصود یہ کہ جو ہم مطالبہ کریں وہ معجزہ ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے حقیقت میں نہیں ہیں. پھر فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرے، جو اس کی طرف آتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی جو خدا کی سے منہ موڑ لے تو
اس کو جتنے مرضی معجزے دکھا دے فائدہ نہیں ہے، وہ کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو جبر کے ذریعے سے، اکراہ کے ذریعے سے، مجبوری کے ذریعے سے ہدایت نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف آنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو اس کی حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یضل من یشاء سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے، نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، وہ اس کی ہدایت کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کو جب خدا اس کے حال پر چھوڑ دے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کسی کو گمراہ کرنا ایسا نہیں کہ خدا زبردستی کسی کو گمراہ کرے، بلکہ مرادی کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے قرآن دوسری کا فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے، لیکن فرمایا کہ اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقین کو، یعنی فاسق جو ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے خود ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے یہ ارشاد میں الذین آمنوا، اب وہ کون لوگ ہیں؟ گزشتہ آیت میں فرمایا کہ جو اس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے تو خدا اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ جو ایمان لے آئیں، اور پھر اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں ذکر پروردگار سے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ دلوں کا جو سکون ہے، دلوں کا جو اطمینان ہے، وہ فقط یاد خدا سے ہے، یعنی دلوں کو یاد خدا سے سکون ملتا ہے۔ یعنی ہمارے دلوں کا سکون، جب باطنی سکون، روحانی سکون ذکر الہی ہے۔ اگر ہم اپنے باطنی سکون کو، اپنے دلوں کے سکون کو کسی اور چیز میں طلب کریں تو سکون میسر نہیں آئے گا، وہ عارضی سکون ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے لوگ بعض کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، ٹھیک ہے، یا مختلف چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ یہ سکون اگر ملے بھی کہ تو وہ سکون کاذب ہے، وہ عارضی سکون ہے۔ جو حقیقی سکون ہے، جو واقعی سکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ کیونکہ انسان کی مثال اسی طرح سے، جس طرح سے جب مچھلی جب تک پانی میں نہیں جاتی اس کو سکون نہیں ملتا، جب پانی میں، چونکہ پانی کی چیز ہے، پانی میں جب جاتی ہے، پانی میں ہوتی ہے تو مچھلی کو سکون ملتا ہے اس کی فطری تقاضوں کے مطابق۔ اسی طرح انسان کا جو دل ہے، انسان کا دل خدا کے ساتھ ربط، ارتباط رکھتا ہے۔ جب تک کہ وہ خدا کے ساتھ اس کا ربط نہیں ہوگا اور خدا تعالیٰ کا وہ ذکر نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے اندر وہ سکون کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ٹینشنیں ہیں، اضطراب ہے، اور یہ مختلف جو مسائل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے دوری ہے، ذکر پروردگار سے دوری ہے، اللہ کی یاد سے دوری ہے۔ جتنا جتنا انسان اللہ کی یاد سے دور ہوتا جاتا ہے، اس کے در اس کی زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینی آ جاتی ہے، اضطراب آ جاتا ہے، ٹینشنیں آ جاتی ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے غافل ہو جائے اور میرے ذکر سے اعراض کرے
منہ موڑ لے تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اس کی زندگی تو ہوگی لیکن ون کا انتہائی سخت ہوگی، کٹھن زندگی ہو جائے گی. یعنی ممکن ہے کہ اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو لیکن سکون نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو دولت ہے، مال و دولت سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے، نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں. ٹھیک ہے، چین نہیں ہے. کیوں وجہ چین نہیں ہے؟ اضطراب ہے، ٹینشنیں ہیں. کیونکہ یہ وجہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے دور ہیں. جب جس طرح جتنا خدا سے انسان غافل ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، تو اتنا انسان بے چین ہوتا ہے. جتنا دنیا کے معاملات میں انسان گم ہوتا جاتا ہے اور خدا سے غافل ہوتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر بے چینی اور بے سکونی بڑھتی جاتی ہے. لیکن جس قدر خدا کے نزدیک ہوتا ہے، جتنا ذکر الہی میں، عبادت میں، مناجات میں مشغول ہوتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے اس کو. انسان اب جو ہے وہ کبھی تجربہ کر کے دیکھے، اور یقیناً آپ کی زندگی کے تجربے ہوں گے کہ انسان سب اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کے حضور میں گر گراتا ہے، تو انسان کا دل جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. انسان کو قلبی سکون ملتا ہے، اندر سے ایک انسان کو خوشحالی کا احساس ہوتا ہے. یہ جو سکون ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا اس کو اللہ بذکر اللہ تطمئن آتا ہے، جو کہ دلوں کا سکون فقط یاد الہی میں، اس کے علاوہ جو ہے وہ دلوں کو سکون نہیں ملتا. البتہ قرآن میں آپ دیکھیں دوسری جگہ پہ یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. لیکن یہاں فرمایا کہ دلوں کا سکون بھی یاد الہی سے ہے. تو اس میں دونوں چیزوں میں تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. کیونکہ جب انسان اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو دیکھتا ہے اور اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے، تو پھر عظمت کے مقابلے میں اپنی خطائیں، اپنی کوتاہیاں، اس بنیاد پر خدا تعالیٰ کی یاد کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل لرز اٹھتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کس قدر ناچیز ہوں، میں کتنا خطا کار ہوں، جبکہ وہ ذات کتنی عظیم ہے. لیکن اسی اضطراب اور اسی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو انسان کو دل لرزتے ہیں، اس کے بعد جو اور ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جو کہ حقیقی سکون ہے، جو کہ اطمینان پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کے حضور میں انسان گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو اس کو ایک اندرونی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. تو لہٰذا یہ دلوں کا سکون کا باعث ہے ذکر پروردگار. اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی زندگی انسان سخت بنا دیتا ہے. اس کی مختلف مسائل میں، اس کی مشکلات میں، مختلف دنیاوی معاملات میں اس طرح گھر جاتا ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام انجام دیے، طوبی لہم، ان کے لیے بڑی خوشی ہے، خوشخبری ہے، اور وحسن مآب، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ان کے لیے خوش نصیبی ہے اور سب سے بہترین ان کے لیے ٹھکانہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پس ایمان عمل صالح، قرآن کریم میں ہر جگہ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ایمان اور عمل صالح جو ایک ساتھ لائے ہیں تو اسی لیے ہے کہ ایمان کا اظہار عمل سے ہی ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بس مومن ہیں، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ، ہر جگہ آمنوا وعملوا الصالحات اسی لیے آیا کہ ایمان اور عمل صالح دو ایک ساتھ ہیں. کہ جب تک عمل صالح نہ ہو اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن ہوں. یہ عمل، ایمان کا اظہار عمل کے ذریعے ہوتا ہے، اور جب تک کہ انسان عمل انجام نہ دے اس وقت تک. لہذا فرمایا آمنوا وعملوا، جو ایمان لے اور نیک کام انجام دی. اب یہ ایمان اور عمل صالح جب ملتا ہے تو پھر انسان کے لیے تقدیر بن جاتی ہے، پھر انسان کے لیے حسن و مآب ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. اور جو ہے وہ طوبہ، خود لفظ طوبہ کے بارے میں مختلف جو ہے وہ
تعبیرات بیان کی گئی ہیں کہ طوبیٰ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا نام ہے، جیسے کہ روایت ہے رسول خدا نے فرمایا کہ طوبیٰ شجرۃ من الجنہ، جنت کا ایک درخت ہے جس کی جڑ میرے گھر میں اور جس کی شاخیں اہل جنت پر ہیں۔ اور اسی طرح سوال کیا کہ یہ جو درخت ہے کہاں ہے، تو فرمایا کہ یہ درخت اس کی جڑیں مولا علی کے گھر میں ہیں، اس کی شاخیں اہل جنت پر ہیں۔ پھر فرمایا کہ سوال کیا جائے گا رسول خدا سے کہ آپ نے پہلے کہا کہ اس درخت کی جڑیں میرے گھر میں ہیں، پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس درخت کی جڑیں علی کے گھر میں ہیں، تو آپ نے فرمایا میرا اور علی کا گھر ایک ہی ہے، یہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس درخت کی جڑیں ہمارے گھر میں ہیں، اہل بیت کے گھر میں ہیں، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ اہل جنت کے ہیں۔ یہ تعبیر ایک تمثیل ہے، یعنی اس سے مراد سیرت اور کردار اہل بیت ہے، یعنی وہ اہل بیت علیہ السلام نے سیرت و کردار کی جو فاؤنڈیشن جو بنیاد رکھی ہے، جو جڑیں ہیں وہ ان کی جڑوں کی شاخیں ہیں، یعنی اور جو سیرت و کردار پہ عموماً پیرا ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک شاخ کے ساتھ متمسک ہو جاتے ہیں اور ان کی سیرت و کردار کے کسی ایک پہلو کو بھی لے لیتے ہیں تو بھی ہم اس درخت کے ساتھ متمسک ہو گئے، اس شجرہ طوبیٰ کے ساتھ مل گئے، اور اس کا نتیجے میں کیا ہوگا، ہم ہدایت پا سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ یہ کلمہ طیبہ یا شجرہ طوبیٰ ہے، اس شجرہ طوبیٰ جو ہے وہ سیرت و کردار اہل بیت علیہ السلام، سیرت و کردار رسول خدا اور سیرت و کردار مولا امیر المومنین ہے، اور ان کی محبت اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے سے ہی ہم جو اس درخت سے متمسک ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے لیے جو ہے وہ حسن و مآب ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اہتمام کیا ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح اور ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونے قرار دیے ہیں کہ جو شجرہ طوبیٰ کی صورت میں ہیں، جن کی سیرت، جن کے کردار اور جن کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہم ان کے سیرت و کردار کے مختلف عملی نمونوں پر عمل پیرا ہو کر جو ہے وہ جنت اور بہشت میں اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے بھیجا ہر امت میں، ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا ہے، قد خلت من قبلها، کہ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، آپ سے پہلے جو ہے وہ جتنی قومیں گزری ہیں، ان قوموں میں بھی جو قومیں قد خلت من قبلها، یعنی وہ قومیں جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی تلاوت کریں کہ جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، الذی اوحینا الیک، جو جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وہم یکفرون بالرحمن، حالانکہ یہ لوگ خدا رحمان کا انکار کرتے ہیں، خدا رحمان کو نہیں مانتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ قل کہہ دو وَرَبِّی، وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وَإِلَیہِ متاب، اور میرا رجوع بھی اسی کی طرف ہے، میرا لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ لوگ اگر آپ کی رسالت کے اوپر یا آپ کے اوپر آپ جو کتاب لے کے آئے ہیں اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور طرح طرح کے جو ہے وہ شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں، تو آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہیں کہ جن کو مبعوث کیا گیا، بلکہ کوئی اس سے پہلے قومیں گزری ہیں جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور ان کی طرف بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں، جس طرح وہ آئے اور آ کے جو ہے وہ لوگوں کے لیے تلاوت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کرتے تھے، تو آپ کے لیے بھی یہ کتاب نازل کی گئی، اور آپ کی ذمہ داری فقط یہ ہے کہ آپ جو وہی آپ کی طرف وہی
ہوئی ہے اس کی آپ تبلیغ کریں، چاہے یہ لوگ خدا کو قبول کریں نہ کریں، اگرچہ یہ خدا رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ خدا جو کہ رحمان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے، وہ انتہائی مہربان ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جاہل ہیں، یہ کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ کہ وہ پروردگار جو رحمان ہے اس کا انکار کرتے ہیں اور اپنے لیے خود جو مصیبت کھڑی کرتے ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ کے لیے تو خدا تو غنی ہے نا، خدا بے نیاز ہے، خدا کو تو ضرورت نہیں ہے، چاہے پوری دنیا اس کی کافر ہو جائے، پوری دنیا اس کا انکار کر دے، تب بھی خدا کی خدائی میں کمی نہیں آتی، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ لوگ مستفید ہوں، لوگ جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں۔ خدا اپنے جو انعام ہے، خدا تعالیٰ کے پاس جو بے نیازی ہے، خدا تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں، خدا چاہتا ہے لوگوں تک پہنچائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کو بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ میری نعمتوں سے استفادہ کریں۔ یہ ہدایت کی نعمت، یہ رزق کی نعمت، یہ آخرت کی نعمتیں، یہ بہشت کی نعمتیں، تو لہٰذا وہ خدائے رحمان جو ہے وہ بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس خدائے رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن آپ اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں، چاہے وہ خدا کا انکار ہی کریں، لیکن آپ پھر بھی آیات کی تلاوت کریں کہ شاید ان کے اوپر کوئی اثر ہو جائے۔ اور فرمایا کہ قل وربی لا الہ، کہہ دو کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا اور میرا رجوع کرنا ہے۔ یعنی یہ اپنے عقیدے کا اظہار واضح طور پر کر دیں کہ تمہارے بتوں کی کوئی ارزش نہیں اور تمہارے بتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لا الہ الا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت کے لائق نہیں، لائق پرستش نہیں ہے، اور اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا اور لوٹنا بھی سیکھ، یعنی ہمارے آغاز بھی اسی سے ہے اور ہمارا انجام بھی اسی سے ہے، ہم آئے بھی اسی کی طرف، جیسے قرآن نے بیان کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے پاس ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، آئے بھی اسی کے پاس ہیں اور ہمارا جانا بھی اسی کی طرف، وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اسی کی طرف میرا ملجا اور میرا ماوا ہے، آخری پناہ گاہ وہی ہے، خدا تعالیٰ سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، یہ کائنات خدا سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، فرمایا کہ یہ لوگ اس قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، تو اگر یہ قرآن ایسا ہوتا، لو ان قرآن، اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ سیرت بالجبال، کہ جس سے پہاڑ چل پڑتے، پہاڑ جو ہے وہ حرکت میں آ جاتے، چلنا شروع ہو جاتے، اور قطعت بالارض، یا زمین پھٹ جاتی، اور کلم بہ الموتى، یا مردے اس قرآن کے ذریعے سے کلام کرتے، تو فرمایا کہ اگر یہ ایسا قرآن بھی ہم نازل کرتے اور اتنی سارے معجزات اس قرآن کے ذریعے سے سامنے آ جاتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان لانے والے ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارے کے سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے لیے یہ کام کو مشکل نہیں ہے، بل للہ الامر جمیعا، سب کے سب امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر فرمایا افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، فرمایا کہ کیا اہل ایمان، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں، وہ اس بات سے یہ بات ان پر واضح نہیں ہوئی، یعنی وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگر کیا یہ اہل ایمان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور ان کافروں پر
ان کے اپنے کردار کی وجہ سے آفت آتی رہتی ہے. یعنی یہ جو کافر ہیں ولا یزال الذین کفروا، اور بالتدریج یعنی مسلسل وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، جو کچھ وہ انجام دیتے ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے اوپر آفت آتی رہتی ہے. او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب جو ہے وہ مصیبت آتی رہے گی. حتی یاتی اللہ، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہاں اس چیز کو بیان کیا کہ جیسے وہ گزشتہ آیات میں بیان ہوا کہ یہ لوگ تقاضا کرتے تھے کہ رسول خدا سے کہ آپ معجزے دکھائیں ہمیں، کیوں آپ کی طرف معجزے نہیں آتے. تو وہاں پہ بھی بیان کر دیا کہ یہ موضوع یہ صرف بہانہ ہے. اگر یہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے تو ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، یہ ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے. اور پھر یہاں بیان فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو اس طرح سے نازل کرتے کہ یہ قرآن جو ہے وہ معجزوں سے بھرا ہوتا، یہ قرآن آپ پڑھتے پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے اور زمین پھٹ جاتی، قرآن کی آیات تلاوت کرتے مردے کلام اٹھ کے بیٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے اور مردے باتیں کرنا شروع ہو جاتے. اگر اس طرح سے بھی کلام ہوتا، اس طرح سے بھی قرآن ہوتا، تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، اگرچہ یہ چیز خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کلام کے اندر اتنی طاقت ہے. البتہ پڑھنے والا ٹھیک ہے، اس کے زبان میں رسائی ہونی چاہیے، اس کی زبان پاکی. اور قرآن کے اندر یہ قوت ہے کہ قرآن اگر آپ جیسے قرآن بیان فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اتنے سنگین اور اتنی بھاری کلام ہے کہ اگر ہم اس کلام کو اگر پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لہذا پہاڑوں کا چلنا، اگر قرآن پڑھا جائے پہاڑ کا چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا زمین کا پھٹ جانا یا پر مردوں کو اٹھ کے بیٹھ جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے. فرمایا کہ یہ سب امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر اللہ چاہے تو یہ مشکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو بہانہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے، اگر فرمایا کہ یہ اگر ساری چیزیں یہ سامنے سارے معجزے اس طرح سے دکھا بھی دیے جاتے تھے تب بھی یہ لوگ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. انہوں نے کوئی نہ کوئی اور بہانہ کر لینا تھا. انہوں نے کہنا تھا کہ یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے، جیسے کہتے تھے رسول خدا کو جادوگر ہیں، گزشتہ انبیاء کو بھی کہتے رہے جادوگر ہیں، ٹھیک ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، کاہن ہے، کیا کیا جملے. تو اگر اس طرح سے وہ معجزے دکھا بھی دیتے تو انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا. کیونکہ انسان جب تک خود ہدایت حاصل نہ کر سکے، اس وقت ہدایت حاصل کرنے کی خواہش نہ رکھتا، اس وقت تک جو مرضی کر لیں آپ، وہ ایمان نہیں لاتا. آپ ایک بندہ جو سویا ہوا آپ اس کو جگا سکتے ہیں، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے آپ اس کو جو مرضی کر لیں وہ آپ اس کو نہیں جگا سکتے، کیونکہ وہ بیدار ہونا ہی نہیں چاہتا. تو کافروں کی یہ حالت یہی تھی. تو فرمایا کہ یہ باوجود اس کے ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ اہل کتاب کو یہ چیز باور کر لینی چاہیے، یعنی اہل ایمان کو جو ایمان لانے والے ہیں ان کو یہ چیز باور کر لینی چاہیے، یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی ایمان یا نہیں تھوپتا. لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہی یہی ہے کہ زبردستی کسی کو دین لانے پر مجبور نہیں کرتا. اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب پوری دنیا جو ہے سب کے سب مومن ہو جاتی. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ زبردستی جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا نا، وگرنہ فرشتے تو اللہ کے تابع فرمان ہیں. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب فرشتے بن جاتے، کسی میں ضرورت ہی نہیں تھی خدا کی مخالفت کرتا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اس لیے اختیار دیا کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ذریعے سے ہدایت کی منزلیں طے کرتے ہوئے فرشتوں سے کی صفوں بلکہ فرشتوں سے بالا تر مقام حاصل کرے. کیونکہ انسان کو مسعود ملائک قرار دیا ہے، فرشتوں سے بالا تر مقام اللہ نے دیا ہے کہ یہ انسان جب اپنے ارادے اور اختیار سے منزل کو پرواز کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے بالا تر ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ کسی زبردستی کسی کو ایمان. لہذا اہل ایمان یہ چیز جان لیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی جبر و زبردستی. لیکن اللہ نہیں چاہتا زبردستی کسی کو ہدایت دے. کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا تمہیں، راستہ یہ راستہ ہے، بسم اللہ.
چاہے تم شکر گزار بنو چاہے نہ شکر بنو، ٹھیک ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ رشد واضح ہو چکا ہے، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، بالکل روشن ہے تمہارے سامنے۔ اب تم ذرائع گمراہی کا راستہ اختیار کرو، ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ لہذا فرمایا کہ یہ لوگ جو کہ کافر ہو گئے ہیں، ان کو بآخر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ان کو ٹھیس پہنچاتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں نشانیاں دکھاتا رہتا ہے کہ شاید یہ پلٹ رہے ہیں۔ تو لہٰذا لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ، کہیں نہ کہیں ان کو آفت، کہیں نہ کہیں مصیبت، کوئی نہ کوئی آتی رہتی ہیں ان کے گھروں کے قریب، ان کے دیار کے قریب، ان کے شہروں کے قریب، کہ شاید کہیں ان کے دل میں آ جائے اور ایمان لے آئے۔ لیکن زبردستی اللہ نہیں کرتا، لیکن مختلف نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ شاید ان میں سے کوئی پلٹ جائے، کوئی وقت ان کے دل میں کسی میں آ جائے، وہ ایمان لے آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زور زبردستی کسی کو مومن نہیں بنائے گا۔ اللہ راستے کھول دیتا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت اور لوگوں کے لیے نشانیاں چھوڑتا ہے، اور کہیں کہیں متوجہ بھی کرتا ہے، لیکن زبردستی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ چاہے تو تم ایمان لے آؤ چاہے ایمان نہ لے آؤ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے کہ جو ایمان لے کے آئے گا اس کے لیے بہشت ہے، اس کے لیے نعمتیں ہیں، جو ایمان نہیں لائے گا، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، اس کے لیے جہنم ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ کافر جو ہیں، چاہے آپ ان کے لیے جتنے موضوع دکھا دیں، جیسے سورہ یاسین میں فرمایا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کے لیے یکساں ہے کہ چاہے آپ ان کو متنبہ کریں، تنبیہ کریں یا نہ کریں، ہر حالت میں یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بالتحقیق بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ استہزیٰ یعنی مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، برسل رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے مہلت دی، میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جو کہ کافر ہوئے۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، ان کی گرفت کی۔ فکیف کان عقاب، بس انہوں نے دیکھ لیا کہ کیسا عذاب تھا میرا، میرا عذاب کتنا شدید تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کفار مشرکین اور جو رسول خدا کو اذیتیں دیتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی کیا کہتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں ڈھیل دی گئی ہے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، یہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اس سے پہلے فرمایا رسول خدا کو ایک طرف سے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی مذاق اور ان کے تمسخر کی وجہ سے جلد برداشتہ نہ ہوں، آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں اور خدا کی خاطر صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے، ان کا مذاق بھی اڑاتے رہے ہیں، جاہل لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنا زیادہ اذیتیں دی، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اتنی اذیتیں دی گئیں، کشتی بناتے تھے توڑ دیتے تھے، کشتی پہ کبھی غلاظت پھینک دیتے تھے، کبھی کیا تھا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اے نوح اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، چلاؤ گے کہاں، اور مذاق مسخرہ کہتے تھے دیوانہ ہو گیا نوح۔ تو اسی طرح بہت ساری انبیاء جو جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کو مذاق اڑاتے رہے، تمسخر کرتے رہے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لہٰذا آپ دل برداشت نہ ہو، صبر کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ڈھیل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہی ہے، ڈھیل دیتا ہے، فرصت دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل ہے، حتیٰ اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے تو ان کو دنیا سے بھی نواز دیتا ہے، یہ لو دنیا چاہتے نا، یہ لو دنیا بھی لے لو، ٹھیک ہے۔ جیسے بیان فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت اور ارزش ہوتی نا
تو کافر کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا میں سے اسے نہ دیتا. اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی ارزش نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو کہتے ہیں لو دنیا کی مرضی بھی لے لو، لیکن ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج من، یعنی ان کفار میں سے، مشرکین میں سے، یہ مختلف گروہوں کہ جو ہم نے دنیا کا مال دنیا دیا ہے، تو ان کی طرف اپنی نظریں نہ اٹھا کے دیکھیں، اور یہ نہ کہیں کہ یہ کتنا ماشاءاللہ ان کے پاس دنیا ہے، اتنا مال ہے، کتنا عیش کر رہے ہیں، کتنی عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ مال دنیا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دیا، ہاں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود فقر کا شکار ہوں، اعتدال اپنی جگہ رکھنا چاہیے، لیکن دنیا اور مال دنیا اور عیش و عیاشی کو دیکھ کر کبھی بھی انسان رغبت نہ کرے، کبھی جو حسرت نہ کرے، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس مال دنیا کی کوئی ارزش نہیں ہے. ہاں انسان اپنی کوشش اسٹرگل کرے کہ اتنا اپنی معیشت کو مضبوط کرے کہ کسی کے سامنے تنگ دست نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، فقر و بیچارگی میں مبتلا نہ ہو، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کبھی دنیا کی خاطر حسرت اور افسوس نہ کرے، بلکہ ایمان کے مرحلے میں آگے بڑھے. تو لہٰذا یہاں پہ فرمایا کہ اگر ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تو یہ مہلت ہے، پھر اس مہلت کے بعد ان کو پھر ایسی گرفت لیں گے کہ پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. جیسے کہ گزشتہ قوموں میں ہم نے یہی کیا. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. انما نملی لہم، کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فرمایا کہ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ ظالم یہ گمان نہ کریں، ولا يحسبن الذين ظلموا، یہ گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، وہ جو مہلت ہم انہیں دیتے ہیں وہ ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے. نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم مہلت فقط اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں مزید اضافہ ہو، اور پھر ہم ان کی پکڑ پر ثم اخذتم، پھر ہم نے ان کی پکڑ لی، اور ایسی پکڑ کی کہ جو ہے وہ فرمایا کہ اس سے شدید پکڑ کسی کی نہیں ہے. فکیف کان عقاب، پس دیکھو کہ میرا عقاب کتنا سخت تھا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر آخرکار پکڑ لیتا ہے. اور دنیا اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم بے صبرے ہوتے ہیں نا، خدا تعالیٰ تو بے صبرا نہیں ہے، وہ جلدی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور بڑے تعامل کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے، دیکھتے کہ کیا کر لے گا، ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو رسی ڈھیلی کرتا ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک تم اڑان کرو گے، کہاں تک پرواز کرو گے. اور وہ بھی دیکھ کے انسان کے کارناموں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کہ کہتا ہے کہ کیا تمہاری اختیار میں کتنا ہے، کیا کر سکتے ہو، کس حد تک آگے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو نہیں. ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہاں پہ آپ تمہاری رسی کو کھینچ لے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. یہ ظالم یا کافر یا مشرکین جو کچھ کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا اختیار آ گیا، ہمارے پاس بڑی قدرت آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسی سبق سکھاتا ہے کہ پھر ان کی نسلیں یاد کرتی ہیں. تاریخ میں نمونے بھرے پڑے ہیں، کتنی قومیں تھیں، کتنی طاقتور قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نابود کر دیا. تاریخ میں فقط ان کا نام باقی ہے. قوم سمود، قوم عاد، کتنی بڑی قومیں تھیں، فرعون اور نمرود اور طالوت اور یا یہ جالوت، اور اس طرح کی کتنے بڑے بادشاہ اور کتنی بڑی قومیں گزری ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو تہس نس کر دیا اور عذاب میں مبتلا کر دیا، اور آج فقط ان کا نام باقی ہے، اور کہیں تھوڑی بہت ان کی نشانیاں باقی، مگر تاریخ کہتی ہے کہ وہ کہاں ہے، کدھر گئے یہ لوگ جو اتنے زیادہ خدا کے سامنے کرتے تھے، وہ فرعون اور اس کی فرعونیت کہاں گئی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے. پھر فرمایا افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء، فرمایا کہ کیا وہ اللہ جو ہر نفس کے عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے، من ہوا قائم علی کل نفس، کہ جو ہر نفس کے اوپر قائم ہے، یعنی ہر نفس کے اوپر نظر رکھے ہوئے، کڑی نظر رکھے ہوئے،
बिमा का सबब जो कि हर नफ्स जो कुछ भी हासिल करता है कमाता है, जो कुछ कोई अमल अंजाम देता है हर नफ्स, उस नफ्स के ऊपर अल्लाह ताला नज़र रखे हुए, कड़ी नज़र रखी हुई है। क्या वो वजालु लिल्लाहि शुरका, क्या उसके साथ वो शरीक करार देते हैं इन बेहिस बुतों को, जो है वो अल्लाह का शरीक करार देते हैं। वजालु लिल्लाहि शुरका, और उन लोगों ने अल्लाह का शरीक बना रखा है। कुल सम्मूहुम, कह दीजिए तुमने उनके नाम रख दिए, उनके नाम बताओ। सम्मू हम, उनके नाम बयान करो। औ अम तुनब्बिऊनहु, क्या तुम अल्लाह को ऐसी खबर देना चाहते हो तुम, बिमा ला यालमु फिल अर्ज़, जिसे वो इस ज़मीन में नहीं जानता। अम बिज़ाहिरिन मिनल क़ौल, या ये महज एक खोखली सी बात है, एक ज़ाहिरी बात है। बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, बल्कि दरअसल काफरों के लिए उनकी मकारी और उनकी जो उन्होंने मक्र किया है, मकरुहुम, उनका मक्र ज़ीबा हो गया, उनको खूबसूरत बना दिया गया है। वसद्दु अन सबील, और उनके लिए हिदायत का रास्ता मसदूद कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। वमन युद्लिलिल्लाह, और जो अल्लाह, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहु मिन हाद, तो उसके लिए कोई हिदायत करने वाला नहीं। यानी यहाँ फरमाया कि ये जो काफिर हैं ये अल्लाह ताला के मुकाबले में बुतों को लेके आते हैं। तो फरमाया कि क्या वो ज़ात कि जो हर चीज़ का इहाता किए हुए है और हर नफ्स और हर इंसान के आमाल के ऊपर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसके नज़र में है, कायमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत, ऐसी ज़ात जो लतीफ़ भी है, जो खबीर भी है, जो हई है, जो कादिर है, जो अलीम है, जो खालिक है, जो राज़िक है, जो मालिक, जो मुदब्बिर है, ऐसी अस्माए हसना और ऐसी सिफ़ात, ऐसी खुसूसियात रखने वाली ज़ात के मुकाबले में तुम इन बेहिस बेजान बुतों को लेके आते हो? क्या उसके साथ इनको शरीक करार देते हो कि जिनके तुमने कुछ नाम रख लिए हैं, अपनी मर्ज़ी से बुतों के कुछ नाम रख लिए हैं, कि इन बशूरों बुतों की तरफ क्या खुदा ताला की जो सिफ़ात हैं कि वो इतनी अजीम सिफ़ात का मालिक है, वो हई है, कादिर है, अलीम है, अगर इन बेशऊर बुतों को ये चंद नाम अगर कोई दे दिए जाए तो क्या वो खुदा ताला की तरह की सिफ़ात उनमें हो सकती हैं? ठीक है, ये सिर्फ खोखले लफ्ज़ों के सिवा कुछ नहीं। इन बुतों को अगर हई कोई कह दे, या कादिर कह दे, या कहार कह दे, ऐसी सिफ़ात से इनको मुत्तसिफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेशऊर हैं, इनको खुद अपनी आगाही नहीं। तो कैसे खुदा के साथ तुम इनको शरीक ठहरा सकते हो? फरमाया कि ऐसे किसी शरीक का अल्लाह ताला को इल्म तक नहीं, क्या खुदा के इल्म में तुम लाना चाहते हो किसी शरीक को जो खुदा के इल्म में नहीं है? फरमाया कि अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यअलमु फिल अर्ज़, क्या तुम खुदा के इल्म में लाना चाहते हो ऐसी चीज़ की जो उसके इल्म में नहीं है? यानी खुदा ताला को इल्म नहीं है कि उसका कोई शरीक था और ऐसी सिफ़ात रखने वाला था, अब तुम बता रहे हो खुदा को, तुनब्बिऊनहु यानी खुदा को मुतवज्जे करना चाहते हो ऐसी चीज़ के बारे में जिसका कुछ इल्म नहीं है, या ये कि ऐसी चीज़ है कि हम बिज़ाहिर मिनल क़ौल, यानी कि या फिर ऐसी कि तुम्हारी बात खोखली है। यानी एक मंतिक के ज़रिए से, एक दलील के ज़रिए से उनके दावे को अल्लाह ताला झूठा साबित कर रहा है। ठीक है, या ये कि पहली बात ये कि या तो तुम जो अल्लाह के मुकाबले में शरीक ला रहे हो और उनको मुख्तलिफ नाम दे देते हो, क्या खुदा ताला की जो सिफ़ात है और खुदा की जो सिफ़ात जिन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है, क्या उसके बराबर ये हो सकते हैं उन चंद नामों के ज़रिए से? क्या तुम अल्लाह को किसी चीज़ की, ऐसी चीज़ के बारे में ख़बर दे रहे हो जिसका खुदा को इल्म नहीं है, या ये कि तुम्हारी बात और तुम्हारा दावा खोखला है, दो हाल से खाली नहीं है? ठीक है, तो खुदा ताला से ऐसा तो हो नहीं सकता कि खुदा के इल्म में कुछ ना हो, तो लिहाजा तुम्हारी बात ही खोखली है, बेदलील है। और फिर खुद ही जवाब दिया कि ये क्यों ऐसा काम करते हैं, बुतों को बनाते हैं, प्रशिश करते हैं। तो मैं कि ये चंद इनके मकर और इनकी तदबीरें हैं और मकारियाँ हैं जो उनकी नज़र में ज़ीबा बना दी गई हैं। शैतान ने इनके अमाल को आरास्ता करके बना दिया, पेश कर दिया है।
اور جس کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے سے ان کو روک دیا گیا، ہدایت کے راستے سے ہدایت کی طرف یہ نہیں جاتے۔ اور نتیجہ کیا ہوا ہے؟ نتیجہ یہ خدا تعالیٰ کی ہدایت سے دور ہو گیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ کفار، مشرکین، خدا تعالیٰ کو کے علاوہ دوسرے جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے جو بھی ہوں، چاہے بت پرست ہوں یا کچھ بھی ہو، خدا کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان کی حیثیت یہی ہے کہ وہ اس عظیم ذات کے مقابلے میں ایک بے ارزش چیز کو لے کے آ رہے ہیں کہ جو خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ اور یہ حقیقت میں وہ اعمال ہیں جو ان کی نظر میں ان کو مزین کر دیا گیا ہے اور خوبصورت بنا کے پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں، اور یہ خود اپنی گمراہی کا سامان پیش کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ بس یہاں پہ فرمایا کہ جو اللہ جسے گمراہ کر دے بھی وہی بات ہے جیسے پہلے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، اور خدا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق، فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ شدید ہے، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ مشقت والا ہے، زیادہ سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا دنیا میں ہی ان کو عذاب ملے گا۔ اب دنیاوی عذاب کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، دنیاوی عذاب ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ سختیوں اور مصیبتوں میں ہو، یا ان کے اوپر جو ہے دنیا کا عذاب جیسے مختلف قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب ہے اسی طرح سے ہو۔ دنیا کا عذاب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیقات سلب ہونے سے ہوتا ہے۔ دنیاوی عذاب کبھی انسان کو دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے کاموں میں مگن کرنے سے ہوتا ہے۔ دنیا کا عذاب کبھی سکون چھین لینے کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ دنیا کا عذاب یہ بھی مطلب ضروری، جیسے کہ انسان کو گناہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ریل پر ہے، بڑی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود جیسے ایک حکایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے جا رہے تھے کوئی طور پر، اور ایک بندہ جو ہے وہ راستے میں کہا کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ کہا میں کوئی طور پر جا رہا ہوں۔ کہا کہ اے موسیٰ اپنے خدا سے جا کہنا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اور میں گناہ کرتا رہوں، اور میں اس پہ خوشحال بھی ہوں، اور میری زندگی میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں اور مجھے کوئی کمی نہیں ہے۔ تیرا پروردگار اگر اتنا ہی ہوتا تو میں نے اس کی جو مخالفت کی ہے تو مجھ سے جو ہے وہ یہ چھین لیتا، نعمتیں چھین لیتا، لیکن میرے پاس کوئی نعمتوں کی کمی نہیں ہے، ریل پہلے ہر چیز کی، باوجود اس کے کہ میں اس کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ چلے گئے اللہ کے یہاں، مناجات کی، انہوں نے مناجات کی، لیکن بیان نہیں کیا، شرم کیا کہ یہ بندہ جس نے گستاخی کی ہے خدا کے حضور میں اس کی گستاخانہ بات کو کیسے بیان کروں خدا کے حضور میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مناجات کر کے لوٹنے لگے تو خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے اس بندے کی بات انہیں نہیں پہنچائی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے شرم محسوس کی کہ اس نے گستاخی کی خدا تیرے حضور میں، اور میں کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس بندے سے جا کے کہہ دینا کہ اے میرے بندے تجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کب تجھے عذاب میں مبتلا کر دیا، کب میں نے تجھ سے نعمتیں چھین لی اور تجھے احساس تک نہیں ہوا۔ فرمایا کہ میں نے تجھ سے لذت مناجات چھین لی، میں نے تجھ سے لذت عبادت چھین لی، میں نے تجھے اپنے حضور میں آنے کی لذت چھین لی جس کا تمہیں محسوس نہیں، جو اندازہ ہی نہیں، اور یہ جو میرا عذاب ہے یہ زیادہ شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انسان کو اس طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس کا انسان احساس ہی نہیں کرتا، ہماری نظر میں وہ عذاب نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ یہ دنیا کا عذاب، یہ دنیا کا عذاب ضروری نہیں ہے کہ آفت کی صورت میں ہو، بیماری کی صورت میں ہو، کبھی اس طرح سے بھی ہوتا ہے انسان دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، اور اس سے سکون چھن جاتا ہے، عبادت کی طرف کی رغبت نہیں ہوتی، توجہ نہیں کرتی۔ تو یہ بھی ایک طرح کا اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑی نعمتوں میں ہوں۔ نہیں، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، لیکن اس عذاب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔
لیکن آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے، زیادہ جو ہے وہ مشقت والا ہے۔ آخرت کا عذاب بھی ان کے لیے ہے، دنیا کے علاوہ آخرت کا بھی عذاب ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ جو بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جس کے لیے عذاب ہوگا تو وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، تو اللہ سے پھر ان کو بچانے والا نہیں ہے، کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت اس اللہ تعالیٰ کی عذاب سے کوئی بھی انسان کو بچا نہیں سکتا۔ تو یہاں تک کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل پیرا ہو سکیں، دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہم کنار ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر حقیقی معنوں میں ایمان لاتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معمور کر سکیں اور دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرہ مند ہو سکیں۔